لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک مرتبہ محبت سے بار کر رسالت میں طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. سبحان اللہ. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. سبحان اللہ. احباب گرامی، ربیع النور ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک ہے. قرآن عزیز فرقان حمید کی ایک آیا مبارکہ آپ کی خدمت میں اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا. جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام عطا فرمائے، نواہی ارشاد فرمائے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں اور یہ کام تم نے نہیں کرنے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے بیان کیے، ان کے قصص کو بطور تبرک کے، بطور ہدایت کے بیان کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے، مشرکین کے، ظالموں کے قصے بیان کیے تاکہ سننے والے ہماری اس کلام سے اس ہدایت حاصل کریں اور اس سے نفع اٹھائیں. پورا قرآن یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا. یعنی قرآن ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ بھی سکھاتا ہے. قرآن ایسی دولت ہے کہ اللہ بھی سکھاتا ہے. یعنی قرآن کریم جو ہے وہ رسول اللہ بھی سکھاتے ہیں، اللہ بھی سکھاتا ہے اور جبریل بھی سکھاتے ہیں. جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال جناب جبریل امین رسول اللہ سے دور کرتے قرآن پاک کا الحمد والناس تک. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وحی آئی رسول پاک پر، حضرت جبریل نے قرآن پڑھا تو رسول پاک نے جلدی قرآن یاد کرنے کی کوشش کی. تو جب جلدی پڑھا، ایک بندہ پڑھا رہا ہو، دوسرا پڑھ رہا ہو، پڑھنے والا یہ کوشش کرے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں تو جلدی میں اپنی زبان کو حرکت دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے میرے محبوب، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اور آپ جلد بازی نہ کریں. ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہم ہی اس کو آپ کے سینے میں جمع کریں گے اور ہم ہی آپ کو خود ہی پڑھا دیں گے. آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کھپنے کی ضرورت نہیں ہے. کائنات کے جتنے بھی حافظ قرآن ہیں انہیں رٹا لگانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، انہیں جو ہے وہ یاد کرنا پڑتا ہے. ایک واحد ہستی کائنات میں جن کا نام نبی اسم گرامی محمد الرسول اللہ ہے، وہ قرآن خود پڑھتے ہیں یا نہ بھی پڑھیں تو اللہ کہتا ہے میں قرآن ان کو یاد کروا دیتا ہوں. اور اس ہستی، اس ذات کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. یہ جو آپ کی مارکیٹ ہے اس میں طرح طرح کی لائٹیں لگی ہیں، رنگ برنگی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. کہتے ہیں یہ کس وجہ سے؟ کہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے آقا مولا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ہے. یہ سارے رنگ جو ہیں رسول اللہ کے، یہ سارے انداز رسول اللہ کے ہیں، یہ ساری نعمتیں رسول اللہ کی ہیں. لیکن اللہ نے یہ بات کہی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، ان میں اپنا رسول بھیجا. اب یہ کیا احسان ہے؟ جناب آدم آئے تو آدم علیہ السلام کس لیے بھیجا؟ تاکہ انسانیت کی بنیاد رکھی جائے اور ساتھ ساتھ ان کو نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی، شریعت بھی عطا فرمائی. جناب نوح علیہ السلام تشریف لائے اور وہ بھی شریعت لے کر آئے، وہ بھی اللہ کا پیغام لے کر آئے.
تو نبیوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں. نبی کا کام ہے، نبی کی ذمہ داری ہے. تو جو اللہ کی مخلوق کے افراد اللہ کا رستہ بھول جائیں، اللہ کا دروازہ بھول جائیں، اللہ کا تعارف بھول جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے تعارف کے لیے، ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، جناب موسیٰ آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، سارے نبی آئے ہیں، لیکن کسی نبی کے بارے میں اللہ نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ مُوسَىٰ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ عِیسیٰ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ نوح إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ إِبْرَاہِیمَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ آدم. یہ نہیں کہا، بلکہ صرف یہ کہا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، ان میں اپنا رسول اور اپنا محبوب بھیجا. آپ تھوڑا اس کو غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، اور یہ بات آپ کو خوش کر دے گی. یہ بات آپ کے لیے روح افزا کا باعث ہوگی، آپ کی روح کو تازگی دے گی کہ جو رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا، اس کی صرف ایک وجہ ہے. صرف سورہ مائدہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کے ماننے والوں نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ آپ نے پنگھوڑے میں کلام کیا جانتے ہیں، آپ نے بے شمار اندھوں کو آنکھیں دیے جانتے ہیں، بے شمار مردوں کو آپ نے زندہ کیا جانتے ہیں، سبحان اللہ. آپ کوڑیوں کا کوڑ ختم کرتے ہیں، آپ دم کرتے ہیں، آپ نے مسیحائی کی ہے، مخلوق کو بڑا فائدہ دیا ہے. لیکن جناب مہربانی کریں، آپ یہ بھی دعا کریں اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کرے، دسترخوان نازل کرے. کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ جب دسترخوان نازل ہوگا تو ہمیں ہمارا ایمان پکا ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے لیے اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کرتا ہے. چنانچہ کیا ہوا؟ انہوں نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی مارکیٹ میں برکت ہوگی. آپ سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. کہا یا اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کر، اور جس دن تو دسترخوان نازل کرے گا ہم اس دسترخوان کو اپنے لیے عید بنا لیں گے. پہلے بھی ہمارے ماننے والے اس کو خوشی کریں گے، بعد والے بھی خوشی کریں گے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وآیۃ منک. ہمارے لیے تیری نشانی ہو جائے گی کہ تو رب کائنات ہے، تو اس سے جو مانگا جائے تو فوراً بھی عطا فرما دیتا ہے، اور بھی ہی وہ چیز جو مانگی جائے وہی تو عطا کرتا ہے. ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. اللہ نے کہا قال اللہ. یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا. قال اللہ انی منزلها علیکم. اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں نازل کر دیتا ہوں، میرے لیے دسترخوان ہو. اتنا بڑا آسمان بنا لیا تو دسترخوان اتارنا کوئی مشکل ہے؟ اتنی بڑی زمین بنا دی، اتنی کائنات بنا دی، دسترخوان نازل کر دیا. فرمایا وَمَن يَكْفُرُ بَعْدَ مِن ذَلِكَ أَوْ كَمَا قَالَ. اس کے بعد اگر کسی نے انکار کیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ لَوْ أَعْذِبَنَّهُ عَذَابًا. ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب کائنات میں نے کسی کو نہیں دیا اگر میرے دسترخوان کا انکار کیا. میرے دسترخوان کا انکار کیا تو عذاب دوں گا، میرے نبی کا انکار کیا تو عذاب دوں گا، میرے روح کا انکار کیا تو پانی سے سب تہس نہس کر دوں گا، میرے ابراہیم کا انکار کیا تو عذاب دوں گا، میرے موسیٰ کا انکار کیا تو بندر اور خنزیر بنا دوں گا، اور تمہارا علاج کر دوں گا کہ تم معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانتے. لیکن جب رسول اللہ آئے تو اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، ان میں اپنا رسول بھیجا. کیا مطلب ہے؟ کہ عیسیٰ کا کوئی انکار کرے تو بندر بن جائے،
عیسیٰ کے دسترخوان کا انکار کرے تو بندر اور خنزیر بن جائے، اللہ اس کو عبرتناک عذاب دے۔ جناب نوح کا کوئی انکار کرے تو اس پر عذاب آئے پانی کا، جناب آدم کا انکار کرے تو اس پر عذاب آئے۔ فرمایا یہ ایسا نبی دے رہا ہوں جس کا کوئی انکار کرے تو عذاب نہیں دوں گا۔ آپ کہیں گے یار یہ تو فضیلت کی بات نہ ہوئی کہ ان نبیوں کا انکار کرے، ان کے معجزات کا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلے پہاڑ کے اندر سے، زندہ گبر اونٹنی نکلے، پھر آ کے بچہ پیدا کر دے اور اس کی کوئی ٹانگیں کاٹ دے، اللہ عذاب نازل کر دے، تو اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے پر عذاب، نوح کے نہ ماننے پر عذاب، دسترخوان کا انکار کرنے پر عذاب، اور اس نبی کی نبوت کا انکار کرنے پر عذاب نہیں۔ فرمایا تم نہیں جانتے، میں تو عذاب کے لیے تیار بیٹھا ہوں، یہ میرا ضابطہ ہے۔ اللہ کہتا میرا ضابطہ ہے، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، میرا دستور ہے، کائنات کا دستور ہے، یہ سنت جاریہ الہی، سنت الہیہ ہے کہ نبی بھیجتا ہوں، پھر لوگ نبی کا انکار کرتے ہیں، پھر میں ان کو عذاب دیتا ہوں، ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہوں، اور پھر قرآن میں کہتا ہوں کہ ان کے کھنڈرات دیکھو اور ہدایت مل جائے گی۔ لیکن سنو، یہ نبی ایسا دیا ہے، یہ حکم کرے تو آسمان ہی پھینک دو ان کافروں پر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نبی بھی کافروں کے لیے رحمت ہے۔ یہ نبی ایسا ہے، یہ رسول ایسا ہے کہ اپنے جانی دشمنوں پر بھی رحمت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ طائف میں جنہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، پھبدیاں کسی، جملے کسے، تکلیفیں دی، تو غلام نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کریں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، میں طائف دیکھ کے آیا ہوں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، خود وہ پہاڑ کے اوپر ہے، فرشتہ کا پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دے، ملیا بیٹ کر دے، ان کو تہس نہس کر دے۔ فرمایا نہیں۔ غلام نے کہا بد دعا کریں، کہا نہیں بد دعا نہیں کرتا۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ میری قوم ہے، مجھے جانتی نہیں ہے۔ دعا کی اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونِ، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اب جناب موسیٰ کا جلال میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کا مطلب کیا ہے؟ جناب موسیٰ کو اللہ نے قارون کے پاس بھیجا، جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ۔ وہ قارون کے پاس گئے، اس کی زکوٰۃ 25% تھی۔ آپ کتنی دیتے ہیں؟ 2.5%۔ وہ کتنی تھی؟ 25%۔ اگر آپ کو 25% دینی پڑے، وہ 2.5% نہیں دے رہے، 25% کون دے گا؟ 2.5% دیتے ہوئے کلیجے کو جو ہے وہ ایسے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، دھڑکنے تیز ہوتے، اتنی زکوٰۃ بن گئی۔ لیکن خوش نصیب ہیں، زکوٰۃ سے زیادہ دیتے ہیں کہ لیا اسی نے ہے، اسی کو دینا ہے۔ موسیٰ گئے قارون کے پاس، قارون کے پاس گئے زکوٰۃ دے، اس نے کہا کل آئیں۔ اب کل گئے، اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ اس پر تہمت لگاؤ۔ عورت نے تہمت لگانے کی کھڑی ہوئی، اللہ کا خوف اس پر آیا، اس نے کہا یہ جھوٹا ہے قارون، اس نے مجھے 1000 روپے دیا کہ میں آپ پر تہمت رکھوں۔ آپ کو جلال آیا، آپ نے جلال میں آ کر سجدہ کیا، میرے مالک تو نے بھیجا، تیرے کام آیا ہوں، اور اس نے میرے اوپر یہ گندی تہمت لگا دی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ زمین تیرے قبضے میں تھی، زمین کو تیرے لیے مسخر کر دے، جو حکم کر زمین کو۔ جناب موسیٰ نے کہا زمین کو پکڑ لے اس کو۔ زمین نے قارون کو پکڑ لیا، وہ گھٹنوں تک چلا گیا، معافی مانگنے لگا، زکوٰۃ دے دوں گا، سارے پیسے دے دوں گا، چھوڑ دو۔ پھر ناف تک چلا گیا، موسیٰ کا جلال ٹھنڈا نہیں ہوا۔ سینے تک چلا گیا، جلال ٹھنڈا نہیں ہوا۔ کسی کی بات کان میں پڑی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اچھا فارمولہ لگایا ہے کہ قارون جس کا مال ہے اس کو غرق کر دیں گے، مال موسیٰ کے قبضے میں آ جائے گا۔ جناب موسیٰ جلال میں تکا اس کا مال بھی نیچے جائے۔ اب مال اور قارون دونوں کے دونوں نیچے جا رہے ہیں۔ اب یہاں ہے تہمت، یہ ذرا غور کیجئے گا، یہاں ہے تہمت، صرف تہمت لگائی اور ثابت بھی ہو گیا کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹی تہمت ہے۔ اور یہاں ہے پتھر، یہاں کیا ہے؟ پتھر ہے۔ رسول اللہ کا جسم زخمی ہوا،
رسول پاک کے جسم سے خون نکلا. رسول پاک کو انہوں نے ہاتھوں سے، آپ درد سے بیٹھ جاتے، وہ پھر پکڑتے کھڑا کرتے، پھر پاؤں پر پتھر مارتے، پھر کھڑا کرتے، پھر پتھر مارتے. موسیٰ جلالی تھے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، دل کا قرار ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. لیکن ان پر صرف تہمت لگی تو قارون اور اس کے مال کو زمین میں دنسا دیا، قیامت تک دنستا جائے گا. لیکن ایسا کریم نبی ہے کہ دشمن پتھر مار رہے ہیں، کہتا ہے یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما.